अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। गाली वो आपको देता है जिसके पास आपके सामने लाने के लिए दलील नहीं होती। गाली नहीं, दलील लाओ। मेरे मुकाबले में कोई गाली लाता है, कोई धमकी लाता है, कोई धौंस लाता है, तो इसका मतलब है कि वो दलाइल से आ रही है, जैसे गधा सिंगों से आ रही है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। थोड़ा और गालियां दे, 10 भी निकाले क्या, 1 दिया 99 पूरी कर ले, क्योंकि तुम जैसे लोगों के पास गालियां ही हैं, दलील नहीं है। और इंजीनियर अली मिर्जा तो ना आलिम है, ना हाफिज है, ना कारी है, ना मुफ्ती है, ना मुहद्दिस है। याद रखें, उसकी बात आप मानते हैं। इंजीनियर है, इंजीनियर से पूछें थली कैसे बनाएं, गली कैसे बनाएं, सड़क कैसे बनाएं, उसे ये पूछे। वो सिर्फ इंजीनियर है, उसे कहो जुर्रत है तुम में तो आलिम बन जाओ, फिर बात करो। आलिम भी नहीं बनते। मैंने जब ये बात की, स्टूडेंट उनका एक आया, मुझे कहते हैं कौन से फिरके का आलिम बने, शिया का, बरेलवियों का, देवबंदियों का, आलिया हदीस का, किस फिरके के बने। मैंने कहा इसका मतलब है वो किसी फिरके का आलिम नहीं है, ये तुमने मान लिया है। यही तो मैं बनवाना चाहता हूँ कि वो किसी में आलिम नहीं है। वो बशीर मोची वाला है और बात सर्जन पर करता है। वो बशीर मोची वाला है और बात सर्जन पर करता है। वो बशीर मोची वाला है और बात सर्जन पर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, वीडियो देखिए आपने। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ये बताते हैं कि जिसके पास दलाइल नहीं होता है वो गालियां देते हैं। उसी वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में सवाल हुआ तो मुफ्ती साहब ने उनको गालियां देने लग गए, उनको मोची वगैरह क्या क्या कहने लगे। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब ने डिग्रियों का मुतालबा करने लगे। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो का तफसीली जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इस तरह के वसवसे पहले भी काफ़ी उलमा ने, वो जी देखें जी डॉक्टरी का मसला होगा, हम डॉक्टर से जाके पूछेंगे। इंजीनियरिंग का मसला होगा, इंजीनियर से जाके पूछेंगे। इस तरह की फिर आपको मिसालें देंगे। तो मेरे भाई, फिर आप मिंबरों से ये बात क्यों करते हैं, ये हदीस क्यों बयान करते हैं सुन्न इब्न माजा की, जो मिशकात में मौजूद है। अगरचे इसकी सनद में कलाम है, लेकिन इसका मतन कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। इसे तलक्की बिल कबूल हासिल है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्दो औरत पर फर्ज है। तो इसका क्या मतलब है कि हर मुसलमान मर्दो औरत ने उलमा वाली डिग्री लेनी है मदरसे से, या उतना बेसिक इल्म हासिल करना है जितना उसकी 24 घंटे की जिंदगी गुजारने की जरूरत है। वरना तो सारों को मेरी डिग्री होल्डर होना चाहिए। और डिग्रियां तो मैं थोड़ा जेड़ा ना एंड तक खोलांगा कि डिग्रियां दी औकात क्या है। वैसे तो साड़ी वीडियोस खुल चुकी है औकात। तो कहेंगे नहीं, हर बंदे को इल्म दीन हासिल करना चाहिए। फिर जामिया तिरमिजी की एक हदीस है, उसकी सनद में कलाम है, लेकिन उसको स्पोर्टिव इब्न अब्बास का कौल है कि हिकमत मुमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से भी मिले उसे हासिल कर लो। है कि नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में कौन सी दुआ सिखाई गई है? ऐ अल्लाह मेरे इश्क सुरूर में, मेरे विजदान में इजाफा कर दे, या कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर दे, है ना? उल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। नबी तुम फरमाओ, भला इल्म वाले या बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो नहीं हासिल करते, मगर अक्ल वाले। इश्क दे चले नहीं सर, ना 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 ना, अकल वाले इश्क दे चले जड़े ने इत्थे मेरे हथों मारे गए, अगू फरिश्तियां दे हथों मारे गए। अक्ल वाले। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह की खशियत और मार्फत तो सिर्फ अहले इल्म को है। और इल्म से मुराद सिर्फ हनफी बरेलवी डिग्री। हाँ, नहीं 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 नहीं, सिर्फ हनफी देवबंदी डिग्री नहीं 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 नहीं, सिर्फ अहले हदीस की डिग्री नहीं नहीं नहीं, ये तो सारे 8-8 साल के कुम यूनिवर्सिटी ईरान की 17 साल की शिया की डिग्री। ऐ तो डिग्रियां दी औकात है। एक अनपढ़ भी बरेलवी देवबंदियों के बड़े आलिम दीन को कहेगा वो तो है ही गुमराह। तो मुराद यह है कि उससे बड़ा वो आलिम है। और एक आम अनपढ़ देवबंदी बरेलवियों के उलमा को कहेगा ये तो है ही गुमराह। इसका मतलब है कि देवबंदियों का आम अनपढ़ बंदा बरेलवियों के उलमा से बड़ा आलिम। ऐ डिग्री दी औकात से रखो इन्हों अपने कोल। और हमारी डिग्री अल्लाह के नबी ने हमें दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, सही बुखारी। पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचे तुम्हें एक आयत ही आती हो ना, आगे पहुंचा दो। इसके बाद किस डिग्री की जरूरत है?
جسے وضو کا طریقہ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے. نہیں جی علماء سے پوچھنا چاہیے. اور سرکار یہ آپ کیوں روند مار رہے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے؟ ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویاں نو کتنے لکھے. ہاں وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو بس اے پوچھو کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. بالکل بھئی نکاح طلاق کا مسئلہ ہوگا تو مولویوں سے پوچھیں گے، لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق، جیالوجی سے متعلق، ایسٹرونومی سے متعلق، فزکس سے متعلق 1000 کے قریب سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر، فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر، قانون قدرت کے اوپر آیات ہوں گی تو سر علماء کو تو سائنس نہیں آتی ہے، وہ تو پھر ہم گوروں سے جا کے پوچھیں گے نا. تو آج تک کسی انجینئر ڈاکٹر نے کہا کہ علماء سے جا کے قرآن کی 1000 آیات کے بارے میں نہ پوچھو، یہ تو جاہل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پوچھو، ہو سکتا ہے انہیں پتا ہو اور بتا بھی دیں تمہیں، لیکن خود سے نہیں بتا رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ تو کسی سائنٹسٹ کے علم سے. تو پھر سر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارا علم جو آپ نے ہم سے حاصل کیا ہے ہم سے ڈگری لیے بغیر آگے بیان کریں. سر میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اگر کوئی انجینئرنگ کے اوپر بات کرتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے میں کبھی اسے ڈگری نہیں مانوں گا. یہ ہمارا حوصلہ ہے. مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یار اسے ذرا سیدھا کر کے لگاؤ، اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہ تیرے پاس وہ ڈگری نہیں ہے، فیلڈ تو میری ہے. ہاں تو کہنا چاہیے نا. پنکچر لگوانے جاتے ہیں موٹر بائک کا، آپ نے تو کبھی پنکچر نہیں لگایا لیکن آپ اسے کہتے ہیں یار ذرا دیکھ لی کوئی اور ٹیوب پنکچر نہ ہوئے. وہ ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں ٹائر بھی ہاتھ مار کے چیک کری کوئی کیل نہ لگا ہوا ہو. آگے سے وہ کہے کہ جی میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے، جا تو سپارے پڑھاتے رہتے جڑا کام ہے. کہتا کوئی اس کا مطلب ہے کہ وہ پنکچر لگانے والا، وہ ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والا، وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے، وہ ان مولویوں سے بہتر ہے. کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں نا، آگے سے اکوموڈیٹ کرتا ہے نا. یہ تو نہیں کہتا تیری فیلڈ نہیں ہے. کامن سینس کی بات ہے، لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس کامن تو نہیں ہوتا. تو یہ تو پھر ان لوگوں کا حوصلہ ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں میکینیکل انجینئرنگ کے دوران میں ٹاپرز میں سے تھا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی دن گزرے ایسا جس میں میں نے کسی استاد کی غلطی بھری کلاس میں نہ نکالی ہو ادب کے دائرے کے کہ سر یہ اس طرح نہیں ایسے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان 5 سالوں میں کبھی کسی استاد نے مجھے ڈانٹا ہو، یہی کہا کہ بیٹا تھینک یو. یہ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو. چک کے باہر سٹو انہوں. یہ جرت سانو پوچھ رہے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیاوی ٹیچرز میں اتنا حوصلہ ہے جو ان مولویوں میں نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہے. بھئی عزت کرواؤ نا. اور مجھے یہ بتائیں آج تک آپ کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں آنکھ کا علاج کروانے اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دے کہ یار یہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی لیکن دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، فرما دیا اسپیشلسٹ نے، فرما دیا ہے، لات بٹوا لو گے؟ کیا کہو گے کہ یار اتنی تو عقل مجھے بھی ہے کہ آنکھ کے لیے مطلب پاؤں کو کاٹنا پڑے گا. آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ڈنگر ہے، یہی پتہ چلے گا نا. تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی کسی دوسرے کی بھی بات سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے اس مسئلے میں، کہ واضح لکھا ہوا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، مدد اسی سے مانگنی ہے. ادھر جب آپ کو مولوی کہانی کراتا ہے جی روٹی امی سے نہ مانگیں، بھئی کس نے کہنا مانگ؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مانگ ماں سے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لیکن دعا مانگنا یہ ظاہری اسباب تو ٹھیک ہے،
دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی. تو بارش کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے مشرک. اور یہ قرآن کا فتویٰ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے, تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر. اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہاری دعا کو سن کے تمہاری تکلیف دور کر دے گا, گویا تم نے اسے رب مان لیا. ظاہر اس باب تو آپ کافر سے بھی لے لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں سے بھی لین دین کیا. اپنی وفات کے وقت بھی آپ علیہ السلام کی جو زرہ ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس. ظاہر اس باب تو اولیاء چھڑ دو, کافروں کو بھی لبو, لیکن دعا صرف اللہ ہی سے. اس طرح کون آپ کو سمجھائے گا میرے بھائی؟ یہ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے فرقوں کی حفاظت میں لگے ہوئے. اور میں ان کی وہ ساری چور راستے جانتا ہوں جس سے یہ بھاگتے ہیں. دوسری طرف صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. لمبی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ یہ 3 دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا نا وہ شیطان تھا, لیکن اس نے یہ بات سچی کی تم سے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے حفاظت پہ مامور ہوتا ہے. جھوٹا تھا, بات سچی کی. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو, سوائے انجینئر صاحب کے. یہ بریکٹ ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ان کی ڈگریوں کی آپ حالت دیکھ لیں, جو جس قسم کا یہ علم بیان کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ باتیں آ کے کرتے ہیں. علمی دلائل میں بات کرو. اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے, عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم, آگے سے مولانا یہ جواب دے گا, بیٹا آپ پاس ڈگری ہے تو چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے لہذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی. اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر ہو گیا. قرآن کی آیت نہ مان کے اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے, اگر لکھا ہے تو مان لے. بٹ کی سپیلنگ BAT بٹ ہے, BUT بٹ ہے, اور BUT بٹ اور PUT پٹ نہیں ہوتا. PUT پٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتاتی ہے یا کوئی انگلش کا مولانا بتاتا ہے؟ اور آج تک کوئی انگلش کا مولانا نہیں جو اختلاف کر جائے اس بات کے ساتھ. اس کی جرت نہیں ہے کہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کرے. لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے؟ ہمارے علماء. ممبر پہ چڑھ کے جو مولوی آپ کو یہ کہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اتنی غداری کبھی کسی ریلیجن کے ماننے والوں نے اپنے دین کے ساتھ کی ہے؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتا دیں. یہی لوگ غداری کرتے ہیں. فلانا ڈگری لے کے آئے گا, اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے؟ تم ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے ہو, ایک دوسرے کا ایمان نہیں مانتے ہو, اسلام نہیں مانتے ہو. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. اور یہ ہمارا نیا چینل ہے ہدایت کا راستہ, اسے سبسکرائب بھی ضرور کر لیں. اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.